अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाज़रीन, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ये जो इमरान खान साहब का लाहौर जलसा था वहाँ पर उसको कवर करने के लिए भेजा। उनमें से एक स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे वो असल में, क्योंकि वो पहली बार किसी एक्टिविटी पर निकले थे, तो उन्होंने वो बतौर सहाफ़ी उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की। तो वो मुझे बड़ी एक उसमें बता रहा था खुशी से, और एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा था उसकी। अभी ये वीलॉग करने से चंद देर पहले उसने मुझे एक ग्रुप में लाइन भेजी, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसने कहा, सर मैंने वहाँ पर लोगों को इतने गुस्से में देखा कि लगता था कि अगले ही लम्हे अगर इनके बस चले तो ये मुल्क को जहन्नुम में धकेल देंगे। ये उसकी लाइन थी। मैंने उस बच्चे को हौसला दिया, उसको समझाया। मैंने कहा कि देखिए, बात यह है कि ये जो जलसे हुआ करते हैं ये ट्रेनिंग है आपकी सहाफ़ती। यहाँ पर आप एक मखसूस माइंडसेट के साथ आते हैं। अगर नून लीग का जलसा है तो जो नून लीग का बयानिया होगा, वहाँ पर आने वाला जो नून लीग का वर्कर होगा वो वही बयानिया बार बार बोल रहा होगा। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ, इसी तरीके से बाकी जो पार्टियाँ वहाँ वो भी। और फिर जलसे के अंदर आपके ऊपर वो तमाम तर चेक एंड बैलेंसेस जो आप अपने घर में होते हुए, अपने मोहल्ले में होते हुए, जो काउंटर नैरेटिव्स के साथ आप रह रहे होते हैं वो आपके ऊपर से ख़त्म हो चुके होते हैं। एक ही नैरेटिव उसके ऊपर चल रहा होता है, तो बड़ा आसान होता है इस किस्म की जो है ना वो जज्बाती बातें करना। बहरहाल, मैं जितना मर्ज़ी उसको दिलासे दूँ या तसलियाँ दूँ, ये हकीकत है कि इमरान खान साहब और उनके लाने वालों ने बाकायदा एक तरीके के साथ इस पूरे के पूरे माशरे को मुकम्मल तौर पे डंप कर दिया है। मुकम्मल तौर पे उसको एक डस्टबिन के अंदर डाल दिया है। चाहे ये फिर सियासी शऊर हो, माशरती तमीज़ हो, आपस में मामलात करने की तमीज़ हो, ये मुकम्मल तौर पे उनको एक ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं, ज़ॉम्बीज़ की फ़ौज के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं, जो कि किसी की नहीं सुनती। एक जो इमरान खान साहब हैं, यानी कि जो एक पर्सनालिटी है, उस कल्ट के पीछे ये लगे हुए हैं और ये समझते हैं कि अगर वो कहें कि बाहर दिन है तो दिन है, अगर वो कहें कि रात है तो रात है। बदतरीन महंगाई इमरान खान साहब पिछले 10 साल के अंदर बदतरीन महंगाई जो रही वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हुकूमत थी उसके अंदर रही। इसके दौरान लोगों की क्लासेस चेंज हुई, यानी जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया, और जो लोअर मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास में चला गया, और जो लोअर क्लासेस थी वो तो ख़त्म ही हो गई, वो तकरीबन सड़कों पर आ गई। ये सूरत हाल, करोड़ों के तादाद में नौकरियां गईं, महंगाई जो है वो हाईएस्ट रही इन 4 सालों के अंदर, बदतरीन माशी इंतज़ाम यहाँ पर रहा। लेकिन आप अगर इन लोगों से पूछें तो ये तमाम तर ये चीरा दस्तियाँ सहने के बावजूद ये कहेंगे कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं और उनको हुकूमत में भी आना चाहिए। फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर इमरान खान साहब ने जो भंड किए, जिसकी वजह से इस पूरी रियासत को जो नुकसान पहुँचा है कि हम अब अपने बच्चों को भी सियासत के अंदर घसीट रहे हैं, और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वायलेंट से वायलेंट होता जा रहा है। हमारा एक्सप्रेशन वायलेंट क्या है कि अभी एक क्लिप वायरल है, और वहाँ पर एक जो शख्स है वो ये उसे जब पूछा, एक वहाँ पर मौजूद एंकर ने, बंदे ने, रिपोर्टर ने, कि जनाब आप इमरान खान साहब की बात कितनी मानते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी ये बच्चों उसके पास थे। उन्होंने कहा जी मैं अपने बच्चों को भी ऊपर से फेंक दूंगा मीनार पाकिस्तान से अगर इमरान खान साहब कहें। उन्होंने कहा जी मैं उसका गला चीर दूंगा वहाँ पे। ये परेशान कुन सूरत हाल है। गो कि मैं अभी भी पर्सनली मैं समझ रहा हूँ कि ये वो जो एक हीट ऑफ द मोमेंट और वो है, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर भी हम अपने बच्चों के गले काटने पर आ गए हैं इमरान खान के नाम पर। ये इमरान खान का मसला नहीं है, इसकी जगह पे आप शहबाज शरीफ के नाम पर भी ये हरकत करें, जरदारी के नाम पर भी हरकत करें, या किसी मज़हब के नाम पर भी हरकत करें, तो ये उतनी ही गलत है, ये उतनी ही कंडेमेबल है और उतनी ही काबिल मज़म्मत है जितनी कि जो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर है। ये सियासी चलन नहीं है, ये खौफनाक है। आप एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी पिछले दिनों में एक लड़के को उसके दोस्त ने सियासी बहस के ऊपर डंडा सर में मार के, रॉड मार के उसको कत्ल कर दिया था। जब माशरे इस इस तरह की डिस्ट्रक्शन के अंदर आ जाए, जब माशरे आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो एट वॉर हो जाएँ, माशरे की मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एट वॉर हो जाएँ, तो कोई भी नहीं बचेगा। मैं ये बड़ा क्लियर यहाँ पे कर दूँ, ख़ास तौर पे यूथियों के लिए, और उस यूथ के लिए जो समझ रही है कि इनकलाब बहुत जिनको इनकलाब का पता नहीं है, जिन्होंने आज तक इनकलाब के बारे में पढ़ा तक नहीं है, जिन्होंने डिस्टॉर्टेड वर्जन सुने हैं इनकलाब के,
اور وہ بھی انہوں نے اس اپنی جاتی سے اس اباؤداد سے سنے جو ضیاء الحق کے فینس تھے، جو ضیاء الحق کی فسطائیت، اس کی ڈکٹیٹرشپ کے فینس تھے. انہوں نے جو ڈسٹارٹیڈ ریالٹیز جو ہیں یہاں پر پڑھائیں، ان بچوں نے وہ پڑھی ہوئی ہیں، اور بلکہ وہ بھی نہیں پڑھی ہوئی، بس وہ سنی ہوئی ہیں آدھی پچدی، کسی کی خواہشات، کسی کا کچھ، اور وہ سب کچھ لے کر یہ اب عمران خان صاحب کے اندر وہی سب کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ عمران خان پروجیکٹ، یہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. یہ پروجیکٹ اگلی نسل میں بھی کنورٹ ہوگا، جیسے ضیاء الحق اگلی نسل میں بھی کنورٹ ہوئے، اور وہی اسی کی ماڈیفائڈ فارم اس وقت عمران خان صاحب ہیں. ظاہری بات ہے کہ نیا دور ہے، اس کے نئے ساتھ چیزیں جڑ چکی ہیں. عمران خان کی جو پارٹی ہے، میں خاص طور پہ جو یوتھ ہے میں اس سے مخاطب ہوں کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ ایگزیکٹلی آج سے تقریباً 80 سال پرانا ماڈل جو کہ ہٹلر جائے، جس کو جھوٹ ہو اور پھر وہ اتنی بار بولا جائے اور کرزمیٹک پرسنالٹیز کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کروایا جائے. پولیٹیشینز جو کرزمیٹک ہوں، جو فوج کے جو جرنلز ہوں، جو ایکٹرز ہوں، وہ ملا ہوں، وہ علامے ہوں، جو جو کرزمیٹک ہیں اور وہ اس طرح کے پوائنٹ آف ویوز کو آگے ٹو کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے اس کو اتھینٹیکیٹ کروا کر آگے ٹو کروایا جائے، اور پھر ایک ٹائم کے بعد کوئی اس معاشرے میں یہ کہہ ہی نہ سکے، کوئی جو کہے کہ یہ جھوٹ ہے اس کو اس کی گردن اتار دی جائے، یا اس کو اتنا ہراس کیا جائے کہ وہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اور وہ دوبارہ اس پر بات نہ کرے. تو ایگزیکٹ ماڈل کاپی کیا ہے، اور ٹیکنالوجی بھی ان کے جو ہے وہ فائدے کے لیے موجود تھی. گوئبلس کو شاید زیادہ محنت کرنی پڑی ہوگی، اس وقت خیر ریڈیو کا زمانہ تھا اور اس نے ریڈیو کو ٹکا کے استعمال کیا، اور ٹی وی کے بھی جو ہے وہ کچھ آغاز ہو رہا تھا وہ بھی جو ہے اس کے اندر، لیکن ریڈیو کو استعمال ہوا وہ، اور پھر اسپیچز اور پمفلیٹس اور بکس، یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے اب سوشل میڈیا کو بڑی بروٹلی یوز کیا، اور پھر سوشل میڈیا جہاں پر آئیڈینٹیٹیز جو ہیں اب ان کا رولا پڑ چکا ہوا ہے، باٹس کے ذریعے آپ نے پورے کے پورے جو آپ ٹرینڈز بنا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سچ ہے، جی یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، جبکہ لوگ پیچھے ہیں نہیں، مشینز بیٹھ کے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہی ہیں. ایسے میں یہ ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ آپ اپنی جس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں وہ انقلاب یہ نہیں ہے. انقلاب ایسے نہیں لایا جاتا. انقلاب تب آتا ہے جب معاشی بنیادوں پر، جب آپ کی صورتحال یہ ہو جائے کہ جہاں پر آپ کی جو روٹی ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہو، جہاں پر ایک گلاس دوسری کے آمنے سامنے آ رہی ہو، اور اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑ پڑیں، لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ گلے کاٹنے کو آ جائیں، اور ایک جو کلاس ہے وہ دوسری کلاس کو، رولنگ کلاس کو ریپلیس کر دیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب؟ آپ کو انقلاب کا ایک جو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، کھلونا وہ دور سے دکھا رہے ہیں، اور اس کے اندر سے چون چون ٹھا ٹھا کی آواز آ رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب انقلاب آنے والا ہے. یاد رکھیے کہ اس ملک کے اندر رولنگ کلاسز کہیں نہیں جا رہی. عمران خان صاحب از اے پارٹ آف دا ایلیٹ، دا رولنگ کلاس. ان کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب رولنگ کلاس. ان کو لانے والے اس ملک کی اصل رولنگ کلاس، ان کو جنہوں نے نکالا ہے وہی رولنگ کلاس ہے جو اس ملک کو رول کریے. سو اس کے بارے میں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہنا. خان صاحب اپنے ارد گرد جن لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام تر رولنگ کلاس کے لوگ ہیں. تو پھر انقلاب تو نہیں آ رہا نا بھائی. پھر تو انقلاب کے نام پر آپ کو کیا کہوں میں، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. سو یہ انقلاب نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے عمران خان صاحب اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ انقلاب کے نام پر خانہ جنگی کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خانہ جنگی انتہائی خوفناک ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ سوشل میڈیا چھوڑیے کچھ دیر کے لیے، اپنی یونیورسٹیز، اپنے علاقے کی کالجز کی لائبریری میں جائیے. وہاں پر مختلف کتابیں ہیں. فرینچ ریولوشن کے اوپر کتاب پڑھیے، امریکہ کے جو کتاب ہے اس کے اوپر پڑھیے، امریکہ کی جو ہسٹری ہے آف انڈیپینڈنس اس کے اوپر کتاب پڑھیے، چائنا کے اوپر کتاب پڑھیے. آپ کو شاید کچھ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوں. آپ بنگلہ دیش کی جو لبریشن وار تھی جس کو ہم نے 1971 کے اندر فال آف ڈھاکہ کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ آج جس اچھے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے جیسی مرضی بجلی آ رہی ہے، جو مرضی ہو رہا ہے، آپ کی مائیں بہنیں محفوظ ہیں، آپ کی جانیں محفوظ ہیں، آپ کے بچے محفوظ ہیں، آپ کے جوان محفوظ ہیں، آپ خود محفوظ ہیں.
ان کیس یہاں پر خانہ جنگی لگی تو پھر آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی میڈ ہے اس کے پاس یہ مکمل جواز ہوگا کہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور برچیاں، چاقو، لاٹھیاں اٹھا کر لے کر آئے، آپ کی والدہ کو قتل کر دے، آپ کا سر کاٹ کر باہر آپ کے ٹیرس کے اوپر ٹانگ دے، اور پھر وہ آپ کی جو چھوٹا بچہ ہے گھر کا اس کو پٹخ پٹخ کر قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو نیزے کے اوپر یا کسی سوئے کے اوپر چڑھا کر پوری گلی کے اندر لے کر پھرے اور اسے کہے کہ یہ انقلاب ہے۔ یہ ہے انقلاب، جس کو آپ لوگ انقلاب کہتے ہیں۔ اور آج تک کی دنیا کے اندر جہاں پر بھی انقلاب آئے اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک رولنگ کلاس ریپلیس ہوئی دوسری رولنگ کلاس کے ساتھ، اور پھر وہی گھن چکر چلتا رہا۔ اگر انقلاب سے چیزیں ٹھیک ہوا کرتی تو پھر یہ دنیا امن کا گہوارہ بن چکی ہوتی، یہاں پر معاملات ٹھیک ہو چکے ہوتے۔ مذہب کے نام پر ہو چاہے انقلاب، چاہے کسی نظریے کے نام پر ہو، جیسے فرانس تھا، جیسے امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں، جو مرضی آپ انقلاب اٹھا کر دیکھ لیں، اینڈ پر امیر غریب وہیں پر موجود ہے، غریب کا استحصال وہیں پر ہو رہا ہے، تمام تر چیزیں وہیں پر موجود ہیں۔ میں نے جو آپ کو کچھ دیر پہلے نقشہ کھینچا ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے آپ لوگوں کی گردنیں اتار دیں گے اور ان کے پاس جواز ہوگا، باہر سے دیکھنے والے کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پتہ ہے جواز آپ لوگ اس ٹائم پوچھیں گے کہ کیا یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اس لیے ہوگا، اور اس کا جواب پتہ کیا دیا جائے گا؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تسی سانو لٹ کے لے گئے، اے گھر جڑے بنے ہوئے نے ساڈے بالاں دے خون تے بنے نے۔ یہ آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ جو آج خان صاحب جو ہے جلسے کے اندر غلط طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر حقیقت بھی کوئی نہیں ہے، ان کو غلط پڑھایا گیا ہوگا کہ ان کو قتل کر دو کیونکہ انقلاب یہی ہے۔ سو آپ کو بھی غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ عمران خان خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی کرسی جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ انقلاب نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے ان تمام تر لیڈرز کے پیچھے، خاص طور پہ اس طرح کے فیشسٹ ہٹلر کے پیروکار کے پیچھے، نازی سے نیازی تک کا جو یہ سفر ہم نے طے کر کے آ گئے ہیں، اس کے پیچھے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ کے بچے سستے نہیں ہیں کہ آپ مینار پاکستان سے اٹھائیں اور نیچے گرا دیں یا ان کے گلے چیر دیں۔ عمران خان 2 سے 3 4 5 ارب روپے کا گھر لے کر بیٹھا رہے گا، آپ کے گھروں میں وہ بچے واپس نہیں آئیں گے، آپ کو قتل کر دیا گیا تو واپس نہیں آئیں گی، آپ کی بہنوں ماؤں کی عزتیں کبھی واپس نہیں آئیں گی، ہاں، اور آپ ہمیشہ کے لیے تماشا بن جائیں گے۔ اس بات کو سوچئے اور اس پر پیرا عمل ہوئیے، کیونکہ یہ ملک، یہ معاشرہ، یہ گھر، یہ بستی ہماری اور آپ کی ہے، اشرافیہ کی نہیں ہے۔ یہ اشرافیہ آپس میں لڑ رہی ہے، اس کے پیچھے ہم اپنے بچے قتل نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔